بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے لاہوری فش فرائی، جس کے لیے میں نے لے لی ہے یہ 2 کلو مچھلی ہے۔ اس کو میں نے پہلے سے بیسن لگا کے دھو لیا تھا، جس سے اس کی اسمیل ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ کوٹا ہوا لہسن۔ چمچ تو یہ دکھے گی۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو بازار سے مسالہ ملتا ہے مچھلی کا، وہ ڈالیں گے ہم 2 ٹیبل اسپون۔ پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ہم بھر کے اس میں ڈالیں گے چلی سوس کا۔ اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹیبل اسپون۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ 1 ٹیبل اسپون۔ پھر اس میں ہم ڈالیں گے نمک۔ اس میں نمک ہم کم ڈالیں گے کیونکہ فش کا جو مسالہ ہم نے ڈالا ہے ریڈی میڈ، اس میں بھی نمک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس میں کم نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ میں نے صرف 1 ٹیبل اسپون اس میں نمک ڈالا ہے، کیونکہ 2 کلو فش ہے تو اس کے اکارڈنگ میں نے ڈالا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 kg ہے تو آپ ان سب مسالوں کو ہاف کر لیں گے۔ یہ ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں، اس کو ہم اس کے اندر مکس کر کے رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرا مکسچر تیار کر لیتے ہیں، جس میں اس کو ڈپ کریں گے۔ یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے، اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور دوسرا والا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں۔ اب ہم مکسچر بیسن لے لیں گے ہم 3 سے 4 چمچ اس میں مکسچر کے لیے۔ بہت ہی اچھے سے کوٹنگ آتی ہے مچھلی کے اوپر اور بہت ہی کرسپی سا ٹیسٹ آتا ہے مچھلی میں اور بہت زبردست لگتا ہے۔ ہم نے 4 ٹیبل اسپون بیسن لی ہے، اس میں ہم 2 سے 3 ٹیبل اسپون ڈالیں گے چاولوں کا آٹا۔ چاولوں کا آٹا میں نے خود گھر پہ پیس لیا تھا، اگر آپ کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے تو آپ وہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دونوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں کسوری میتھی میں نے ہاتھ پہ کرش کر کے اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے، صرف 1 پنچ تک۔ پھر اس کے بعد اس میں ½ ٹی اسپون سے بھی کم جو ہے نا وہ ٹرمرک پاؤڈر ڈالیں گے اور اچھے سے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پیسٹ بنا لیں گے۔ ایک تھک سا پیسٹ بنائیں گے جس سے مچھلی پہ ہم اس کی کوٹنگ کریں گے۔ اچھے سے مکس کر لیں گے اس مکسچر کو۔ مکسچر تھوڑا تھک رکھیے گا، اگر آپ کا مکسچر پتلا ہو جائے تو آپ اس میں بیسن اور چاولوں کا آٹا اور ایڈ کر کے اس مکسچر کو تھک کر کے کوٹ کیجیے گا مچھلی۔ مکسچر کو ہم مچھلی کے اندر ڈال لیں گے اور اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لیں گے۔ اچھے سے مکسچر کو مچھلی میں کوٹ کر لیجیے گا۔ فش ہیلدی ہوتی ہے بہت ہی ونٹرز میں، آپ کو ونٹرز میں فش کو ضرور کھانا چاہیے۔ اور اچھے سے ہماری ساری مچھلی کے اوپر جو مکسچر ہے نا وہ لگ گیا ہے، جو میدے اور چاولوں کے آٹے کا اور بیسن کا مکسچر تھا اچھے سے اس کے اوپر لگ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس فش کو ایٹ لیسٹ 1 آور کے لیے رکھنا ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے اگر ہم رکھیں گے تو بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آئے گا فش کے اندر، کیونکہ مسالہ بالکل چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں نے آئل رکھ دیا تھا ہیٹ ہونے کے لیے اور میری فش کو 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس کے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مسالہ اس کے اندر جذب ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو فش کو فرائی کریں گے اس گرم آئل میں، 1 بائی 1 فش کو ایڈ کرتے جائیں گے ہم آئل میں اور اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ ہماری زبردست سی بنے گی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ جو فش کے جو کک ہونے کا ٹائم ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہے اور آپ نے فلیم لو رکھنی ہے۔ لو فلیم پہ دونوں سائڈ سے اس کو اچھے سے کک کر لیں گے، گولڈن براؤن ہونے تک کک کرنا ہے۔ دیکھیے میری فش کا کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی بنی ہے۔ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اپنے کمنٹس میں مجھے سجیشن ضرور دیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ آلو کاٹ لیے تھے گول، اس کو میں اسی آئل کے اندر فرائی کر رہی ہوں کیونکہ فش کے ساتھ آلو بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے چپس ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو چپس کی شیپ میں نہیں کاٹا، میں نے اس کو گول کاٹ لیا۔ جیسے بھی اب آپ کو پسند ہے آپ اس شیپ میں اس کو کٹ کر کے فش کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے فش کے ساتھ چٹنی بنائی تھی، ٹماٹر اور ہرے دھنیا کی چٹنی تھی۔ اس کے اندر تھوڑا سا 1 ٹماٹر لیا تھا، 3-4 ہری مرچیں اور
آدھی گٹھی ہرے دھنیا کی مکس کر کے اس کو بلینڈ کر لیجیے گا تو بہت ہی زبردست سی چٹنی بھی تیار ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔